السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل پڑھو لرن ٹوگیدر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کلاس سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس گروپ کے، کامرس گروپ کے تمام گروپس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پی ایس ٹی کا جو پیپر ہے اس کے بارے میں آج کوشچنس دیکھیں گے، اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس دیکھیں گے کیونکہ کلاس سیکنڈ ایئر کے ایگزامینیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور امپروومنٹ کے ایگزامینیشن بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو تمام ایگزامینیشنس کے تحت میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو تمام وہ لیکچرز پرووائڈ کر رہا ہوں، وہ امپورٹنٹ ٹارگیٹ پیپر پرووائڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ کے بورڈ کے پیپرز میں اچھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 9 میٹرک کے پرووائڈ کیا اور فرسٹ ایئر کے پرووائڈ کیا، کیونکہ 9 میٹرک کے پیپرز ہوئے ہیں ابھی، تو ان کے بھی جو کوشچنس میں نے پرووائڈ کیے تھے الحمدللہ کسی میں 90 to 99% میرے کوشچنس اس میں لگے تھے۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے پیپر اسٹارٹ ہونے والے ہیں 30 میں سے، تو ان کے بھی ایگزامینیشنز بہت اچھے جائیں، ان کے بھی کوشچنس ویسے پرووائڈ کروں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہو۔ تو چلیں آ جائیں، دیکھتے ہیں پڑھو لرن ٹوگیدر کے کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے پی ایس ٹی۔ تو آپ کی اسکرین میں شو رہا ہوگا پڑھو لرن ٹوگیدر پاکستان اسٹڈیز مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس مطالعہ پاکستان ہوتے ہیں اس کے کوشچنس دیکھیں گے ایک کر کے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کیا کر دوں، اس کی ٹرانسلیشن بھی پرووائڈ کر دوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آ جائیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پریپیئر کیا ہے، تو لکھا ہے وائی برٹش گورنمنٹ ہیڈ فارم انٹرم گورنمنٹ ان 1946۔ تو یہ بتانا ہے کہ برطانوی حکومت نے 1946 میں عبوری حکومت کیوں بنائی، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کیا ہو، آپ کو مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ رائٹ دا نیم آف دا میجر ریلیجن لینگویج اسپوکن ان پاکستان، ٹھیک ہے، پاکستان میں بولی جانے والی علاقائی زبانوں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے علاقائی، ریلیجنل مطلب کہ علاقائی زبان جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتانا ہے۔ واٹ از دا امپورٹینس آف ایگریکلچر ان اکنامی آف پاکستان، تو پاکستان کی معیشت میں زراعت کی کیا اہمیت ہے، آپ نے یہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال جو ہے واٹ از دا ایلیمنٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، آپ نے ایلیمنٹ اسٹیٹ بتانا ہے۔ تو ریاست کا عناصر کیا ہے، آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا۔ اگر آپ اردو میں لے رہے ہو مطالعہ پاکستان تو یہ ہے، اور اگر آپ انگلش میں لیے ہو پاکستان اسٹڈیز تو آپ نے انگلش میں جواب دینا ہوگا۔ بس یہ کہوں گا یہ تمام سوالات موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے آپ کے بورڈ کے ایگزامس کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ پیپر دے کر آؤ گے تو آپ خود ہی آ کر مجھے بولو گے کہ سر ہاں یہ تمام سوالات کیا تھے جو آپ نے پرووائڈ کیے تھے وہ آئیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے رائٹ دا امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن ان 1949، ٹھیک ہے، معروضی آپ نے کیا بتانا ہے، آپ نے قرارداد 1949 کی اہمیت لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے امپورٹنس کیا تھی اس کی۔ رائٹ اے نوٹ آن یو این اے، تو یو این اے پر آپ نے کیا لکھنا ہے، ایک نوٹ لکھنا ہے۔ اسٹیٹ دا ریلیجین انفلوئنس آف اسلام آن دا ہندو سوسائٹی، ٹھیک ہے، انفلوئنس بتانا ہے آپ نے، برصغیر کے ہندو معاشرے میں پر اسلام کے مذہبی اثرات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کس طرح سے مذہبی اثرات تھے اس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی لائٹ دا جیوگرافیکل امپورٹینس آف پاکستان، آپ نے بتانا ہے ہائی لائٹ کرنا ہے کیا، میں اس کو ذرا کلر کر دے رہا ہوں تاکہ میں اس میں ہائی لائٹ کر سکوں۔ آئی تھنک تو مجھے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، چلو میں یہاں پہ ٹک مار دیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، ہائی لائٹ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس 7واں سوال ہے، ہائی لائٹ دا جغرافیکل امپورٹنس آف پاکستان، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کو اجاگر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ایکسپلین دا ٹو نیشن تھیوری، ٹھیک ہے، دو قومی نظریہ کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ رائٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ آف جینا 14 پوائنٹ، رائٹ دا امپورٹنٹ، آپ کو کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس لگتے ہیں وہ آپ نے جینا مطلب 14 قائد اعظم کا 14 نکات ہے نا، تو اس میں سے آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس کو کیا کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ یہ آپ کے پاس 10واں سوال ہے، ٹھیک ہے، 11واں نہیں ہے یہ۔ رائٹ اینی 5 امپورٹنٹ فیچرس آف پاکستانی کلچر، پاکستانی کلچر کی جو وہ ہے نا، کیا بولتے ہیں، کلچر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فیچرس بتانے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں آگے چلتے ہیں، دیکھیں پاکستان کی ثقافت کی کوئی 5 اہم خصوصیات لکھیں، ٹھیک ہے۔ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ایکسپلین دا ریلیشن وتھ چائنا، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنا ہے آپ نے، چین کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ڈسکرائب دا جیوگرافیکل امپورٹنٹ لوکیشن آف پاکستان، یہ میں نے پہلے بھی پڑھا، پاکستان کی جغرافیائی ماحول واقع کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ لانگ میں بھی آتا ہے ہمیشہ۔ ڈسکرائب، یہ میں نے بتا دیا، واٹ از دا نیچرل ریسورسز آف پاکستان، پاکستان کی معیشت میں زرعی شعبے کی اہمیت
اسلامیت لکھیں. ٹھیک ہے, نیچرل مطلب زرعی شعبے کی بتانا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ڈاؤن دا اسلامک فیچر آف 1973. ٹھیک ہے, 1973 کے آئین کی اسلامی خصوصیات لکھنا ہے آپ نے. رائٹ دا رول آف جوڈیشری ان پروٹیکٹنگ دا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بتانا ہے جوڈیشری کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, عدلیہ کی جو کردار بیان کرنا ہے انسانوں کے تعلقات کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے صحیح سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سوال ہے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ سوال کیا ہے میرے پاس. نیکسٹ سوال ہمارے پاس اب لانگ کوشچن آ گئے ہیں, شارٹ کوشچن ہو گیا. اب لانگ کوشچن کو میں نے انگلش میں یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے, لیکن آپ کو میں اس کو انگلش میں بھی وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پرابلم درپیش نہ آئے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس لانگ جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, اور تمام چیزوں کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ لینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے سوال وہ لکھا ہے پاکستان کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات بیان کریں. جو کلچر ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کرنا ہے. 1940 سے لے کر 1947 کے اہم سیاسی واقعات. ٹھیک ہے, 1940 سے لے کر کے 1947 تک. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ پولیٹیکل جو ایونٹ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد لکھا ہے پاکستان کے قیام کے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کے قیام کے فوری بعد مطلب کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا انڈیپینڈنس کے ٹائم, تو پاکستان کو کن کن مشکلات کا درپیش آیا تھا اس کو آپ نے وضاحت کرنا ہے. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. قائد اعظم علامہ اقبال کی قائد اعظم یا پھر علامہ اقبال کے بیان کی روشنی میں آپ نے کیا کرنا ہے, دو قومی نظریہ کی وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں, ڈسکرائب دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی لائٹ آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے اکارڈنگ کرنا ہے. نظریہ پاکستان کی آپ نے کیا کرنا ہے, وضاحت کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, نظریہ آئیڈیالوجی آف پاکستان, ٹو نیشن تھیوری نہیں, سوری. پاکستان کی معاشیت میں زرعی شعبے کی اہمیت, زرعی شعبہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نیکسٹ سوال جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ سیکٹر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول بیان کرنا ہے. خارجہ پالیسی کے آپ نے کیا کرنا ہے, بنیادی اصول کو بیان کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو سوال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ سوال کیا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈسکس دا فنڈامنٹل پرنسپل آف فارجن پالیسی. ٹھیک ہے, خارجہ پالیسی کو فارجن پالیسی کہتے ہیں, یہ یاد رکھنا. لا سے اردو زبان کی قومی سلامیت کی علامت ہے, بحث کریں. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں کیا کرنا ہے, بتانا ہے. اردو لینگویج از اے سمبل آف نیشنل انٹیگریٹی, ڈسکس. آپ نے اس پر ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو تمام سوالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تمام سوالات آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں, شارٹ اینڈ لانگ کے لیے. تو بس یہ کہوں گا کہ آپ نے تیاری اس سے کر لینی ہے, انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. ایک لانگ لکھنے کے لیے ہیڈنگ سب سے زیادہ اہمیت ہوتا ہے, تو آپ نے ہیڈنگ اچھے سے ڈالنا ہے. پریزنٹیشن اور مطالعہ پاکستان یا پاکستان اسٹڈیز میں جتنا اچھا ہوگا اتنے مارکس ہوں گے, کیونکہ ان تمام سبجیکٹس میں مارکس آپ گیٹ کر سکتے ہو. اس میں آپ کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. اگر 50 میں سے 47 یا 48 مارکس آتا ہے تو یہ بہت اچھے مارکس ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس میں ایسا ہو جاتا ہے. میرے بھی کتنے تھے, میرے تھے آئی تھنک سو 50 میں سے آئی تھنک 47 کے قریب مارکس تھے. اسلامیات میں جو آپ کا چیپٹر آپ فرسٹ ٹرم میں کرا ہوگا تو اس میں بھی اس طرح کے مارکس آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو, اچھے نمبرس آپ کو دے دیے جاتے ہیں. تو بس یہ کہوں گا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے. باقی انگلش اور فزکس اینڈ دین میں نے آپ کو اردو کا ٹارگیٹ پیپر پرووائڈ کر دیا ہے سیکنڈ ایئر کے, جا کر جلدی سے اسے چیک آؤٹ کر لو تاکہ آپ کے بورڈ کے ایگزامس میں اچھے سے اچھے مارکس آ سکیں. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, ایک نیو ویڈیو میں. اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, صحت دی, بس دعا کیجیے گا کہ اسی طرح سے ویڈیوز بناتے رہوں. تو اپنا خیال رکھنا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا, اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.